میری خدمت کرے گا، میرا سہارا بنے گا، میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے اپنے ساتھ چلائے گا۔ ہر کوئی والدین کی یہی خواہش ہوتی ہے، لیکن بتاؤ جب ایک طرف حسین پیدا ہوئے، دوسری طرف ام فضل آ گئی، اس بچے کو نبی کے پاس لایا، کہاں ہے وے حبیب یہ بیٹا فاطمہ کے ہاں پیدا ہوا؟ میرے مصطفیٰ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا میرے آقا کیا بات ہے، آپ کیوں رونے لگے؟ کہا یہ حسین ہے، مجھے ابھی جبریل آئے اور کہا اس امت، یہی تیری امت اس کو شہید کرے گی، اور اس جگہ کربلا کی مٹی بھی میرے ہاتھ میں لائی ہے۔ اب جواب دے دو، لوگ بچوں کی پرورش کرتے ہیں، یہ بڑے ہو کے ہمارے خدمت گزار بنیں گے۔ اب حسین کی پرورش کس لیے ہو رہی ہے؟ کربلا کے لیے ہو رہی ہے۔ مجھے کہنے دو، فاطمہ اپنے بچے حسین کو دودھ پلا رہی ہے، بڑا کر رہی ہے، پرورش کر رہی ہے، کس لیے کر رہی ہے؟ بولو لوگو، کربلا کے لیے۔ علی حسین کو گود میں لے رہے ہیں، کس لیے پال رہے ہیں؟ او لوگو مجھے کہنے دو، میرا نبی حسین کو سینے سے لگا رہے ہیں، اپنے کندھوں پہ چڑھا رہے ہیں، خود اپنے منہ سے چبا کر کے حسین کے منہ میں ڈال رہے ہیں۔ کہنے دو مجھے، میرا مصطفیٰ حسین کی پرورش کر رہے ہیں، لیکن کس لیے؟ بولو۔ بڑے بدبخت لوگ ہیں کچھ، کہتے ہیں نبی حسین کو بچا نہیں پائے۔ میں نے کہا بدبختو، حسین کو نبی نے بچانے کے لیے نہیں پالا۔ نہیں سمجھے؟ حسین کو نبی نے بچانے کے لیے نہیں پالا، دین کے بچانے کے لیے، کٹانے کے لیے پالا۔ اور اس کا حق حسین نے کربلا میں ادا کر لیا ہے۔ اور ابھی عنوان چل ہی نہیں رہا، میں آگے تھوڑا کر لوں گا، ان کی فرمائش ہے لیکن تھوڑا عنوان الگ ہے، میں کوشش کر رہا ہوں انشاءاللہ۔ آپ توجہ سے بات سنیے، یہ نعت شریف کی فرمائش ہے، سب خیرات انہی کا، حضور ہی کا ہے، لیکن میں ذکر حسین بھی آپ کو آگے بڑھاتے ہوئے لے جانا چاہتا ہوں۔ ذرا سبحان اللہ کہہ دیجیے۔ اگر آپ تھکے نہیں ہیں، اگر آپ سست نہیں پڑے، اگر آپ ذکر حسین تھوڑا اور سننا چاہتے ہیں، ارے واہ، کون دنیا کا مومن ہوگا جس کا ایمان ذکر حسین سے تازہ نہ ہوگا؟ کیا بات ہے، قسم خدا کی، حسین ہماری جان ہے، حسین ہمارا ایمان ہے، حسین کا نام ہمارے ایمان کی حفاظت ہے۔ تو جواب میں آپ سے لینا چاہوں گا، بولیے لوگو، جب حسین کے شہادت کی خبر آئی، دنیا کے لوگ پہلے شہید ہوتے ہیں، پہلے جان دیتے ہیں، پھر ان کو شہید کہتے ہیں، پھر ان کی شہادت کے چرچے ہوتے ہیں، لیکن دنیا میں ایک ایسا شہید ہے جس کو شہید اعظم کہتے ہیں۔ کیوں نہ کہیں شہید اعظم؟ خدا کی قسم، دنیا کے لوگ شہید تب کہلائے جاتے ہیں جب وہ شہید ہو جاتے ہیں، لیکن حسین ابھی ماں کی گود میں دودھ پی رہے ہیں، شہید نام بڑھ گیا ہے۔ لوگوں، حسین نے بتا دیا دین کی کیا قیمت ہے، حسین رضی اللہ عنہ نے بتایا اسلام کی کیا قیمت ہے، حسین رضی اللہ عنہ نے کربلا میں ہمیں درس دیا اسلام کی کیا اہمیت ہے۔ لوگوں، ہم نے اسلام کیا سمجھا ہے، دین کیا سمجھا ہے، شریعت کیا سمجھا ہے؟ جو مرضی ہوتی ہے کر لیتے ہیں، شراب بھی ہم پیے، مسلمان بھی ہم ہیں، چوریاں بھی ہم کرے، پھر بھی ہم مسلمان کہنے کے دعوے دار ہیں، ڈکیتیاں ہم کرے، ملاوٹ ہم کرے، دھوکہ دہی ہم کرے، قتل و غارت ہم کرے، ناجائز طریقے سے مال ہمارا سماج میں رہنے والا نوجوان کمائے، منشیات کے عادی مسلمان ہو جائے، اور جس نشیڑی کے خلاف حسین نے لڑا، نام حسین کا لے رہا۔
میں آپ سے جواب جاننا چاہتا ہوں، کیا حسینی شرابی ہو سکتا؟ جواب آیا نہیں پورا۔ حسینی شرابی ہو سکتا؟ حسین نے تو اسی کے خلاف لڑا ہے۔ حسینی نام لینے والا نشے کا عادی ہو سکتا ہے؟ ارے میرے دوستو، انصاف کرو ذرا، اپنے آپ کو حسینی کہنے میں ذرا سوچو پہلے ہم کیا کہہ رہے ہیں، سوچو۔ ہم نشہ کریں ہمارے نوجوان اور اپنے آپ کو حسینی لیبل لگائیں؟ کیا کربلا میں حسین نے شرابی کے خلاف علم بلند نہیں کی؟ فاسق کے خلاف، بے نمازی کے خلاف؟ ہاں؟ اور یہاں تک حسین نے خود سر سجدے میں دیا، اور ہم مجلس حسینی بھی منائیں اور نماز بھی نہ پڑھیں، ہم سبیل بھی لگائے، حسین کے نام پر سبیل لگائے، پانی پلائے، لیکن حسین اور کربلا کے شہداء کا پیغام یاد نہ کرے۔ دین کی اہمیت سمجھنا ہے تو شہید اعظم کو سمجھنا پڑے گا، اسلام کی اہمیت کو سمجھنا ہے تو شہدائے کربلا کو سمجھنا پڑے گا۔ میں بڑی معذرت کے ساتھ عرض کرنا چاہوں گا، حسینیت نام رونے کا نہیں ہے، حسینیت نام ہے بہادر شجاعت کے ساتھ دین کے دشمن کے خلاف لڑنے کا نام حسینیت ہے۔ گزارش کرو نا، JT12A0631 گاڑی بازار میں ہے، چلان کٹ جائے گا، لہذا وہاں سے ہٹا لو۔ پوری جو ہے بازار، پورا بازار جام سے بھر گیا۔ ہاں توجہ ہے؟ یہ بیچ میں اعلان تھوڑا ڈسٹرب ہو رہا ہے، لیکن ان کی بھی مجبوریاں ہے یہ۔ آپ تھوڑا اس اعلان کو اس کے ذریعے سے اپنے آپ کو متاثر مت ہونے دیجئے، آپ جڑے رہیے۔ ہم نعرہ لگاتے ہیں حسینیت، کیا لگاتے ہیں نعرہ؟ حسینیت۔ تو حسینیت کیا ہے؟ حسینیت شراب کو چھوڑنا، شراب کے خلاف لڑنا، سود کو چھوڑنا، سود کے خلاف لڑنا، رشوت کے خلاف لڑنا، بے حیائی کے خلاف لڑنا، بدکاریوں کو گھروں سے نکالنا، یہ ہے حسینیت۔ اس نعرے کو مذاق مت بنا میرے دوستو، ہم نعرہ لگاتے حسینیت زندہ باد، یزیدیت۔ بے حیائی ہمارے گھروں میں، شراب ہمارے گھروں میں، سود ہمارے گھروں میں، رشوت ہمارے گھروں میں، دھوکہ دی سے مال کمانا، لوگوں کا حق ہڑپ کر کے کھانا۔ نہیں، اس کا جواب آپ پوری طرح نہیں دے رہے ہیں، آپ کو تکلیف ہوگی تو معافی چاہوں گا۔ آپ جو نعرہ لگائے نا، اس نعرے کی کم از کم لاج رکھ لو کہ ہم نعرہ کیا لگا رہے ہیں۔ جو رشوت خور ہوگا، حسینیت کا نعرہ لگایا، کم از کم شرم تو کرو۔ جو لوگوں کا خون چوسے گا، جو لوگوں کا حق ہڑپ کرے گا، پھر اپنے آپ کو حسینیت کا نعرہ لگائے گا، کم از کم شرم تو کرو میرے دوستو۔ حسینیت نام ہے باطل کے خلاف لڑنا، حسینیت نام ہے شیطانیت کو گھروں سے نکالنا، حسینیت نام ہے بدکاری کو گھروں سے ختم کرنا، حسینیت نام ہے اسلام کے پردے کو عام کرنا۔ اور ہماری بیٹیاں شادیوں میں ڈول تماشوں پر ناچیں گی؟ معذرت کے ساتھ عرض کرنا چاہوں گا، میں انتہائی معذرت سے عرض کرنا چاہوں گا، جو ہماری اسلامی بہنیں بیٹیاں ڈی جے اور باجے پر شادیوں میں ناچتی ہیں، سروں سے دوپٹہ اتارتی ہیں، ان کو 1000 بار سوچنا چاہیے، حسین کی ان بیٹیوں، بہنوں، بیویوں جو کربلا کے خیموں میں، کیا جواب دے دو گے ان کو؟ کس چیز کا نام حسینیت رکھا؟ بیٹا ذرا ان کو بولیے نا، 2 منٹ خاموش ہو جائیے۔
ذکر حسین ہو رہا ہے, ادھر سے ذرا توجہ رکھیے. ان کے انتظامیہ ہوں گے لیکن تھوڑا ڈسپلن برقرار رکھیے. آپ بیدار ہیں نا؟ کیا بے پردہ عورتوں کا ڈی جے باجے شادیوں میں بجانا ناچنا یہی حسینیت ہے؟ نہیں. جب 9ویں رات تھی, 10ویں شب تھی, پانی بند ہو گیا تھا, آخری شب تھی, حسین خیمے میں آ گئے. حسین آخری ملاقات کرنے آئے ہیں, لیکن حسین شہید اعظم ٹیٹوں کے اندر, خیموں کے اندر اپنے بیٹیوں, بہنوں, بیویوں, ساتھ میں آنے والی پاکیزہ عورتوں سے نصیحت کر رہی ہے, بیٹیوں کل جب ہماری لاشیں ادھر گریں گی پیٹنا نہیں, سینہ نہیں پیٹنا. او حسینی جلسے کرنے والوں, حسین شریعت کا محافظ ہے. حسین نے شریعت کو بچایا ہے, اور ہم شریعت کو تار تار کریں گے اور اپنے آپ کو حسینی کہیں گے. شریعت کو بچاؤ, اپنے بیٹیوں کو دین سکھاؤ, شریعت سکھاؤ, اسلام سکھاؤ. کس چیز کا نام شریعت رکھا ہے؟ حسین نے کہا بیٹیوں کل ہماری لاشیں کربلا کے میدان میں ہوں گی, تمہیں میری نصیحت ہے کوئی روئے گی نہیں, کیونکہ ہمیں خاندان سے درس ملا ہے قربانیوں کا, دین پر مر مٹنے کا, دین کے لیے سب قربان کرنا. ہمیں رسول اللہ سے درس ملا ہے, اپنی والدہ اماں فاطمہ سے یہی درس ملا ہے. دودھ پلاتی پلاتی فاطمہ ہمیں یہی سکھا رہی ہے کہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا, بس ایک جان نہیں دو جہاں فدا, دو جہاں سے بھی نہیں جی برا, کروں کیا کروڑوں جہان. شہید اعظم کنفرا ہے شان ہماری, قربان. سے فرمائش آگے دو شعر کشمیری میں, قربان لیکن پائی نازن میں جوانی, قربان لیکن پائی نازن میں جوانی, ہمیں مائے جانے رات دوچھ سے نال دیوانی, ہمیں مائے جانے رات دوچھ نال دیوانی. اب چھمالو دولت جاؤ حشمت نات پر انجائی, یدوائی میں منظور تھاوی ہمسائی چھمیہ سلطانی. لوگو دین کے لیے مرنا مٹنا سیکھنا ہے تو حسین کو یاد کرو. لوگوں شریعت رسول کو بچانا سیکھنا ہے تو حسین اور آل حسین سے سیکھو. حسین نے کہا پیٹنا نہیں, کپڑے نہیں پھاڑنا, بال نہیں نوچنا. اے حسینی بیٹیوں بال نہیں نوچنا. اور ساری رات عبادت میں گزاری ہے. کربلا والوں نے 10ویں کی شب ساری رات رونے میں نہیں, پیٹنے میں نہیں,
चिल्लाने में नहीं, कोई सजदे में है, कोई रुकू में है, कोई तिलावत में है, कोई दुआ में है, सारी रात इबादत में गुजारी, सारी रात। तो लोगों बताओ, हुसैन ने कहा ओ यजीद आ जाओ, मुझे मत डराओ। जुमला ले लो, दीन की अहमियत समझो, इस्लाम की अहमियत समझो। उन बेटियों के लिए जिनको पता नहीं इस्लाम क्या है, दीन क्या है, शरीयत क्या है, उसका कोई लिहाज नहीं है। किसी शायर ने क्या कहा, फेरान युम को रिसाने जन काफिराने, फेरान युम को रिसाने, फेरान युम को रिसाने, वर्णन जन काफिराने, शर्मो हया चलान, सईवन अच्छा मुसलमान। आप कश्मीरी सब लोग समझते हैं या ऐसे? फेरान यम कोरिसाने, वर्णन जन काफिराने, शर्मो हया चलान, सईवन अच्छा मुसलमान। जायाई मुस्लिम माजन, हम मुस्लिम माओं से पैदा हुए, जायाई मुस्लिम महाजन, लग पत रस्मो रिवाजन, सन्नत सारी मशरान, सईवन अच्छा मुसलमान। क्या मेरे हुसैन करबला में सुन्नत बचाने नहीं गए? जिसके खिलाफ आया वो सुन्नत को मिटाने की कोशिश कर रहा था, वो शरीयत को मिटाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हुसैन ने बता दिया, आजा जालिम, तू मेरे बच्चों को काट ले, तू मेरे खानदान को साफ कर ले। हुसैन भी सीना तान के आगे आएगा, लेकिन नबी की इमामत पे आंच आने नहीं देगा। हुजूर की शरीयत पे आंच आने नहीं देगा, हुजूर की सुन्नत को मिटाने की कोशिश को नाकाम करेगा। सब कुछ लुटा सकता, पिटा सकता है, लेकिन तेरे नापा खात में अपना हाथ नहीं दे सकता, क्योंकि मेरा हाथ देना कोई मामूली बात नहीं है। ये पूरी उम्मत रसूल का सौदा करना था, ये इमामत का सौदा करना था, ये इस्लाम का सौदा करना था, ये रसूलुल्लाह की शरीयत का सौदा करना था। इसीलिए हुसैन ने हाथ न दिया, वो जानते थे मेरे हाथ देने की कीमत कितनी है। कहा बेटे की गर्दनें तो दे सकता हूं। प्यार से जरा हुसैन की मोहब्बत में सुभान अल्लाह। अगर आप तब मुतवज्जा हैं तो सुनिए, समझिए, हुजूर सैयदना इमाम हुसैन ने दीन की अहमियत को कितना समझा है। और तफसील में ना जाते हुए खुद अपना भी मुहासबा करना, खुद अपना भी मुहासबा करना पड़ेगा हमें। हम कितना हुसैन के वफादार हैं, हम कितना वफादार हैं। बोलिए, हुसैन ने बेटों को अहमियत दी है या दीन को अहमियत दी? बोलिए, हुसैन ने अपने खानदान को बचाने की अहमियत दी है या रसूलुल्लाह की इमामत को बचाने की अहमियत दी है? ये है हुसैनियत। सब कुछ मिटे, सब कुछ लुटे, सब कुछ पिटे, लेकिन दीन बचे। क्या बात है, ईमान बचे। और यूं ही हम नहीं कहते खुदाया बहक बनी फातिमा, यूं ही ये दुआ नहीं है, क्योंकि हुसैन के नाम से ईमान बचता है। सिर्फ ईमान नहीं है, हुसैन के खानदान से रसूलुल्लाह की इमामत बच जाती है। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। मुझे अभी लग रहा आप थके भी नहीं, जो थक गया वही हाथ खड़े करेंगे। कोई नहीं थका। जो कुछ जुमले और सुनना चाहते हैं मोहब्बतों के साथ, वही हाथ खड़ा करेंगे।
واہ آپ بڑے بیدار ہیں الحمدللہ. اور خدا کی قسم یہ آپ کے ہاتھ کھڑا کرنا ہے نا حسین کے دربار میں درج ہو رہا ہے. واہ 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 سبحان اللہ. میں نے اسی لیے پہلے ہی کہہ دیا آپ کا یہاں آنا ہی قبول ہے کیونکہ آپ محبت میں آئے ہیں. آپ محبت میں آئے ہیں. آپ کا ایک ایک لمحہ حسین کے محبت والوں کے فائل میں درج ہو رہا ہے. یا اللہ ہمیں بھی حسین کے محبین میں شامل کر لے. ارے لوگوں کتنے خوش قسمت ہو. میرے حضور نے حسن اور حسین کو گود میں اٹھایا اور کہا میرے اللہ انی احبہما میں ان دونوں سے محبت کر رہا ہوں. فاحبہما اے اللہ تو بھی ان سے محبت کر. اور اپنے لیے سنو سنیو فرمایا میرے اللہ میں بھی ان سے محبت کر رہا ہوں. اللہ تو بھی محبت کر. اور وَأَحِبْ مَنْ يُحِبُّهُمَا اور ان سے بھی محبت کر جو ان دونوں سے محبت کریں گے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت شہید اعظم کانفرنس مسلک اعلی حضرت نعرہ حیدری. اللہ 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 سبحان اللہ. حسین کو میرے نبی نے فرمایا حسین مجھ سے ہیں میں حسین سے ہوں. اب یہاں پیچھے فرمائش ہو رہی ہے. اب اس کے تناظر میں یہ دو شعرہ پڑھ ہی لیں گے. یہ بھی بیتاب ہے بے چین ہے. حسین اپنی ذات میں بے مثال ہے. رسول اللہ بے مثال ہے. جب نبی نے کہا حسین مجھ سے ہیں تو حسین بھی بے مثال ہے. تو لہذا اس بے مثال کے تناظر میں ان کی جو بڑی فرمائش پیچھے ہے. رسول خدا بے مثال اللہ اللہ رسول خدا بے مثال اللہ اللہ حسینہ سجوم پر جمال اللہ اللہ حسینہ سجوم پر جمال سو گل رو معطر سچو مشکی عد فر سو گل رو معطر سچو مشکی عد فر گلابا سچو ملا زوال اللہ اللہ گلابا سچو ملا اللہ رسول خدا بے مثال اللہ اللہ حسینہ سجوم پر اللہ میں چمبے کر ری میں چھ منٹیز ری میں چمبے کر یہ یمنا مدس یہ مزلا اللہ اللہ یہ یمنا مدس یہ مزلا بولا رسول خدا بے مثال یو ہے جم تمنا یو ہے آرزو چم یو ہے چم تمنا یو ہے آرزو چم بپادن کرا سر نثال اللہ اللہ بپادن کرا سر نثال اللہ نہ دنیا نہ عقبہ نہ جنت ضرورت نہ دنیا نہ عقبہ نہ جنت ضرورت بس بوچھت بخواب بار بار اللہ اللہ بوچھت بخواب بار بار اللہ اللہ رسول خدا بے مثال اللہ اللہ حسینہ سچوم پر جاما لوگوں وقت کافی نکل گیا بس مختصر جملوں کے ساتھ ذرا سبحان اللہ بولیے. اہل بیت رسول کو پاک کس نے کیا؟ سبحان اللہ.
تو یہ کیسے ممکن تھا کہ پاک ہاتھ ناپاک ہاتھ میں جاتا؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اور پاک کرنے کی بات کسی کے گھر سے نہیں آئی، آسمان سے وہی اتری ہے، رب نے قرآن میں نازل فرمایا، اللہ نے خود فرمایا۔ ہمیں صحابہ سے بھی محبت، دونوں پاک ہے، صحابہ بھی اہل بیت بھی، لیکن صحابہ کے لیے رب نے کہا یزکیہم، ان کو نبی نے پاک کیا، یزکیہم، صحابہ کو نبی نے پاک کیا، لیکن اہل بیت کے لیے رب نے کہا میں نے پاک کیا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اب یہاں ایک فرق آپ سنیں، آپ کہیں گے کیا نبی کا پاک کرنا اعلیٰ نہیں ہے؟ میں نے کہا نبی ہی کا سب کچھ ہے، رب جو کرتا ہے نبی کے ذریعے سے ہی کرواتا ہے، لیکن یہاں جب صحابہ کی پاکی کی بات آئی وہاں کہا نبی نے پاک کیا، یزکیہم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ یہاں جو صحابہ کی پاکیزگی کی بات آئی کہا یہ رسول نے ان کو پاک کر لیا۔ میں نے کہا مولا دونوں تو رسول کے ذریعے سے ہی، نہیں سمجھے نہیں سمجھے، دونوں سب کوئی رسول کے ذریعے سے ہو رہا۔ کہا نہیں یہاں تو بات کی بات تھی، یہاں تو گواہی کی بات تھی۔ آپ کہیں گے کون سی گواہی؟ اگر کوئی کہے گا میری بیوی پاک ہے اس کی اتنی اہمیت نہیں ہے، اگر کوئی کہے گا میری بیٹی پاک ہے اس کی زیادہ اہمیت نہیں ہے، اگر کوئی کہے گا میرا بیٹا پاک ہے اس کی زیادہ اہمیت نہیں رہے گی، کیونکہ کہیں گے یہ گھر والوں کی خود بات کر رہا ہے، کہیں گے یہ گھر والوں کی خود کی بات کر رہا ہے۔ اسی لیے رب نے کہا نبی صحابہ کی پاکی تیری طرف منسوب ہے، تیرے اہل بیت کی پاکی میری طرف منسوب ہے۔ زندہ باد، زندہ باد، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب ایک نکتہ بھی جلدی سے لے لو، رب کو پتا تھا عائشہ پہ تہمت لگے گی، اللہ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ کہا عائشہ کی پاکی تو بعد میں بھی بیان ہوگی، لیکن پہلے میں کہتا ہوں ان کو پاک میں نے کر لیا ہے۔ ان کو میں نے پاک کر لیا۔ تو اب آپ خود سمجھ جائیں گے لوگوں صحابہ کی پاکی بھی حق، اونچا نہیں بولا، اگر صحابیوں کے بارے میں کوئی اناپ شناپ بکے گا وہ سیدھے نبی کی پاک کرنے کی تحریک پہ حملہ کر رہا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اگر صحابی پر لعن تان کوئی کرے گا اس نے سیدھے نبی کی تربیت پہ لعن تان کیا، اس نے سیدھے نبی پر حملہ بولا، کیونکہ رب کہتا ہے صحابہ کو نبی نے تربیت کی ہے، پاک کیا ہے۔ اور لوگوں جن کو نبی نے پاک کیا ان کے لیے رب نے کہہ دیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اے نبی جن کو تم نے پاک کر لیا سب کو میں نے اچھائی کا وعدہ کر لیا ہے۔ ایک جملہ لے لو بڑا کام آئے گا، ہماری محبتیں
حضور کی نسبت کی وجہ سے ہے. کیا بات. یہ جملہ کام آئے گا آپ کو, یہ یاد رکھنا پڑے گا آپ کو. ہماری محبتوں کی بنیاد رسول اللہ کی ذات ہے. ہم اگر صحابہ سے محبت کرتے ہیں تو نبی کی نسبت کی وجہ سے کرتے ہیں, اور اگر ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں تو نبی کی وجہ سے کرتے ہیں. کیا آپ کا اس پر اتفاق ہے؟ اب اسی وجہ سے ہم صحابہ کی محبت میں اہل بیت کی برائی نہیں کر سکتے ہیں, اور اہل بیت کی محبت میں صحابہ کی برائی نہیں کر سکتے ہیں, کیونکہ دونوں سے محبتیں جو جڑی ہیں وہ نبی کی وجہ سے جڑی ہیں. زندہ باد زندہ باد. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب جو یہ لان تان کی تحریکیں چلی ہیں ادھر زیادہ ٹائم جانے کا نہیں ہے, لیکن آپ کے اطمینان کے لیے میں بس اتنا کہہ سکتا ہوں, صدیق اکبر نے حسن کو اپنی گود میں لیا, کہا لقرابت رسول اللہ احب الی من قرابتی. قسم کھا کے ابو بکر نے کہا اللہ کی قسم مجھے نبی کے اولاد اپنی اولادوں سے زیادہ محبوب ہے اور پیارے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. حضرت عمر فاروق نے مال غنیمت تقسیم کیا, سبحان. اس حسن اور حسین کو ڈبل دیا. یہ پیچھے والے ذرا تھک گئے شاید, جو نہیں تھکے ہاتھ کھڑا کرنا پڑے گا محبتوں کے ساتھ. اللہ آپ کو اس کا جزائے خیر عطا کرے گا انشاءاللہ, کیونکہ آپ حسین کی محبت میں آئے ہو. آج ایک ایک لمحہ تمہارے نجات کا ذریعہ بن رہا ہے. ہاں یہ ہے سنیت, جو نبی کا وہ ہمارا امام ہے. یہی ہے فرق, کیونکہ ہم نبی کو خوش کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. فاروق اعظم نے مال غنیمت تقسیم کیا, حسن اور حسین کو ڈبل دیا, باقی جتنے میدان میں لڑنے گئے تھے ان کو سنگل دیا. جیسے اگر ان کو 1000 درہم دیا, ان کو 500 دیا. اب صحابہ تھے, ان کو پوچھنا تھا, اعتراض کیسے کرتے, پوچھ لیا حضور ہم اور یہ لڑنے میں برابر. کیا بات ہے, ہم اور یہ لڑنے میں برابر. یہ بھی لڑ رہے تھے, ہم بھی لڑ رہے تھے, لیکن ان کو ڈبل کیوں ملا؟ ڈبل کون دے رہا ہے؟ اونچا جن پر تان کیا جا رہا ہے. فاروق اعظم ڈبل دے رہا ہے حسن اور حسین کو. صحابی پوچھ رہے جناب والا امیر المومنین ہمیں ذرا باخبر کر لیجئے, لڑنے میں سب برابر, لیکن یہ مال غنیمت میں لینے میں فرق کیوں؟ ان کو ڈبل, ہم کو سنگل. سنیے عمر فاروق کا بڑا محبت بڑا جملہ, جو سننا چاہتے ہیں دل سے آواز سبحان اللہ کی نکالے. محبت کی سنیے, بڑا ایمان بڑا جملہ اور محبت بڑا جملہ ہے, اور رحماؤ بینہم کی عملی تفسیر ہے. میرے عمر فاروق نے فرمایا او سوال کرنے والوں, تم نے جو سوال کیا ہے صحیح کیا ہے, لیکن میرا بھی سوال ہے. لاؤ ان دونوں کی ماں کی طرح تم بھی ماں لے آؤ. ارے بنے جواب نہیں آیا پورا. او سوال کرنے والوں جن کو میں نے ڈبل دیا, ڈبل کس کس کو دیا؟ حسن اور کہا لے آؤ ان دونوں کے ماں کی طرح ماں, باپ کی طرح باپ, نانی کی طرح نانی, اور نانا کی طرح لے آؤ نانا, تمہیں بھی ڈبل ملے گا. اسی لیے میں نے کہا صحابہ
اہل بیت سے بڑی محبت کرتے تھے ہاں اور اہل بیت صحابہ سے بڑی محبت کرتے تھے. تو اختتام کی طرف میں جانا چاہوں گا, ذرا پیار سے اونچا اونچا اونچا. بس اختتامی جملے ہیں, بس آخری جملے, ذرا سبحان اللہ. اب جواب دے دو, پاک کس نے کیا؟ اللہ نے. تو جس حسین کو اللہ نے پاک کیا, وہ باطل کے سامنے کیسے جھکتا؟ کوئی اور جھکے تو جھکے, حسین کو رب نے تو پاک کیا ہے. حسین نے بتا دیا, او لوگو آج کربلا میں حق اور باطل کا فرق کرنا ہے. میں نے کہا کیسے فرق ہوگا؟ جواب ادھر سے ملتا ہے, سنو, اگر آپ کو فرق کرنا ہے تو شخص کے ذریعے سے کرنا پڑے گا. میں نے کہا کیسے؟ کہا کربلا کے میدان میں دو طرف خیمے لگے تھے, ادھر بھی اذان ہو رہی تھی, اس طرف بھی اذان ہو رہی تھی. ادھر بھی قرآن کی تلاوت تھی, اس طرف بھی قرآن کی تلاوت تھی. ادھر بھی جماعت ہو رہی تھی, ادھر بھی جماعت ہو رہی تھی. لیکن حسین نے کہا ہم تمہاری اذان پر نماز نہیں پڑھیں گے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. قبلہ سگی صاحب, تمہاری اذان پر نماز نہیں پڑھیں. کیا بات ہے. واہ واہ واہ. آج بڑے محقق نکلے ہیں. نہیں جی دین میں فتنے مت بناؤ, وہاں بھی قرآنی یہاں بھی قرآنی. میں نے کہا نادان, شرم کے مارے ڈوب جانا چاہیے. حسین کا نام بھی لے رہا ہے اور کہہ رہا ادھر بھی قرآن ادھر بھی قرآن. کیا حسین کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی تھی؟ دونوں خیموں میں قرآن پڑھا جا رہا تھا, دونوں خیموں میں جماعت ہو رہی تھی, دونوں خیموں میں اذان ہو رہی تھی, ادھر بھی نعرہ تکبیر. آپ بتاؤ کس پر فیصلہ سناؤ گے؟ جواب دے دو اور ان صلح کلی مولویوں کو درس دے دو جنہوں نے دین کی شکل و صورت کو مسخ کر دیا ہے, جنہوں نے حق اور باطل کو ملا دیا ہے. رب کہتا باطل الگ ہے, حق الگ ہے. اور کربلا کے میدان میں حسین نے بتا دیا نعرہ تکبیر پر حق اور باطل کا فیصلہ نہیں ہوگا, کیونکہ دونوں طرف نعرہ تکبیر لگ رہا ہے. قرآن کی تلاوت پر حق اور باطل کا فیصلہ نہیں ہوگا, دونوں طرف قرآن پڑھا جا رہا ہے. اس جماعت پر, نماز کی جماعت پر حق اور باطل کا فیصلہ نہیں ہوگا, کیونکہ جماعت دونوں طرف تھے. میں نے سوال کیا مولا پھر کس بنیاد پر کربلا میں حق اور باطل کے درمیان فیصلہ ہوگا؟ کہا حسین کی شکل کی بنیاد پر حق کا فیصلہ حسین جن کے دلوں میں قیام کرتے ہیں وہ آنسوؤں کا بڑا احترام کرتے ہیں. جب بھی لکھتا ہوں نام حسین کاغذ پر میرے قلم کو فرشتے سے زندہ باد داؤد صاحب. بتاؤ حق اور باطل کا فیصلہ کرنا ہے, حسن اور حسین کی شکل میں کرنا حسین کا دوسرا بھائی ہے, آپ کو معلوم ہے ان کا نام؟ نہیں, آپ سے میں پوچھ رہا ہوں. امام حسین کا بڑا بھائی, تو ان کا بھی نام لیا کرو نا بڑے پیار سے, کیونکہ دونوں فاطمہ کے بیٹے ہیں, دونوں علی کے بیٹے ہیں, دونوں کو فاطمہ نے دودھ پلایا ہے, دونوں کو میرے نبی نے کندھوں پہ چڑھایا ہے. دونوں کو میرے مصطفیٰ نے فرمایا یہ میرے دنیا کے گلاب ہے, ریحانیہ فی الدنیا, دنیا کے پھول ہے. اسی لیے جب نبی حسین اور حسن کو سینے سے لگاتے تو سونگتے تھے, سونگتے تھے, کہتے یہ میرے گلاب ہے, خوشبو نکلتی ہے ان سے. بس بات ختم. 1 منٹ لگے گا اگر سنیں گے.
عطا ہو. مجھے لگ رہا ہے آپ شام تک شاید تیار ہیں. ارے مبارک ہو سکی بھائی, بڑے دیوانے بیٹھے, ذرا اونچا بولیے نعرہ رسالت. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, اللہ ان کی دعائیں قبول فرمائے. تو سنیے کتنے بھائی بولیے. آئی کیا بات ہے, باطل اور حق کی بات کرنی ہے نا تو حسن اور حسین کو ان کی بات تو کرنا ہی پڑے گا. حسین نے کربلا میں یزید کو ٹھکرایا. جملہ لے لو بس, میں رخصت ہو جاؤں گا. پوری بیداری کے ساتھ سننے پڑے گا اور حق اور باطل کا فیصلہ ہو ہی جائے گا. حسین نے کربلا میں مسلمان کلمہ گو, بظاہر کلمہ پڑھنے والا نمازی یزیدی فوج کو ٹھکرایا. یزید کو ٹھکرایا اور کسی اور نے نہیں ٹھکرایا, اس ہستی نے ٹھکرایا جس کو رب نے کہا میں نے خود پاک کر لیا ہے. حسین نے بتا دیا جس ہاتھ کو رب نے پاک کیا, جس ارادے کو رب نے پاک کیا, جس ہمت کو رب نے پاک کیا, جس حسین کو رب نے پاک کیا, او یزید ساری دنیا کی دولتی میرے قدموں میں رکھو گے, حسین بکنے والا نہیں ہے. حسین تیرے ہاتھ میں ہاتھ دینے والا. او لوگو جملہ لے لو, یاد رکھنا پڑے گا. حسین ایک بیٹا فاطمہ والی کا چھوٹا بیٹا حسین نے یزید کو ٹھکرایا, اور جس کو حسین نے ٹھکرایا ہم مرتے دم تک کبھی اس کو قبول نہیں کریں گے. بہت اچھی بات ہے, سبحان اللہ. واہ واہ واہ. جس کو یزید کو حسین نے ٹھکرایا مریں گے, مٹیں گے, کٹیں گے, پٹیں گے, لیکن یزید کو ہم قبول نہیں کریں گے. یہ ہو گیا ایک بیٹا, اب دوسرے کی بھی بات بھی سننی پڑے گی. لیکن اب میں آپ کو زیادہ نہیں تھکانا چاہوں گا, ایک جملے میں بات ختم ہو جائے گی. سنیں گے؟ جس کو حسین نے ٹھکرایا, میں آپ نہیں بول رہے, جس کو حسین نے اس کو ہم کبھی, اور جس کو حسن نے قبول کیا. کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے. بابا میں آسان کروں گا, آپ کے لیے آسان کروں گا. علماء تو سمجھ ہی گئی ہے, اسٹیج پر یہ لوگ یوں نہیں بیٹھتے, ان کو پتا ہوتا کیا بولا جا رہا ہے. جس کو حسین نے ٹھکرایا ہم مٹیں گے بھی, کٹیں گے بھی, لیکن یزید کو ہم اونچا 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 ہم یزید کو قبول نہیں کریں گے, کیونکہ حسین نے دھتکارا, حسین نے مردود کر لیا, حسین نے دھتکارا, حسین رضی اللہ عنہ نے ٹھوکر ماری. او یزید میرے بیٹے بھی مٹیں گے, علی اصغر کی لاش بھی سامنے آئے گی, علی اکبر گھوڑے سے تیروں کی بوچھاڑ کھا کر کے گر جائے گا, میری آنکھیں یہ سارا منظر دیکھیں گے, 72 لاشیں میرے سامنے کربلا میں ہوں گے, میری بیٹیاں میری بہنیں بے یارو مددگار خیموں میں رہیں گے, لیکن حسین کبھی بھی تجھ ناپاک کے سامنے جھکنے والا نہیں ہے. سبحان اللہ. حسین کے ارادے بلند, حسین کو رب نے پاک کیا. اب جواب دے دو, جس کو حسین نے ٹھکرایا ہم کبھی, اور جس کو حسین کے بڑے بھائی حسن نے قبول کر لیا ہم کبھی چھوڑ نہیں سکتے.
حسنین یا حسن یا حسین نعرہ حسنین سبحان داؤدی صاحب اللہ سلامت زندہ باد سبحان اللہ واہ واہ آج کی کانفرنس کا لاسٹ پیغام جس کو حسین نے ٹھکرایا ہم قبول نہیں کریں گے، جس کو حسن نے قبول کیا اس کو چھوڑیں گے نہیں، واہ 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 اسے دشمنی نہیں رکھیں گے۔ آپ تھوڑا کچھ لوگ جاتے جاتے سوچ میں پڑیں گے یہ حسن کون ہے اور اس نے کون سا کارنامہ دیا۔ حسین کا تو کارنامہ بتا دیا سب نے، لیکن یہ حسن والا کارنامہ کیا ہے؟ میں نے کہا یہ حسن نے خود کارنامہ انجام نہیں دیا، میرے نبی کے بغل میں چھوٹا بچہ ہے، میرا نبی چہرے کی طرف پیار سے دیکھ رہا ہے، فرمایا یہ حسن ہے، حسن دو مسلمان گروہوں کے درمیان صلح کرے گا۔ میرا یہ بیٹا دو مسلمان، میرے نبی کا جملہ سنو، مسلمان حضرت علی کے خلاف معاویہ رضی اللہ عنہ آ گئے، جنگ لمبی چڑی چلی۔ ہم اہل سنت ہیں، ہمیں حکم یہی ہے کہ ان کے معاملات میں جو آپس میں ہوئے خاموش ہو جاؤ، لیکن جانکاری تھوڑی سی دینے کے لیے کیونکہ حسن کا ذکر آ گیا۔ مسئلہ ہوا حضرت عثمان غنی کو بلوائیوں نے 40 دن تک پیاسا رکھا، مدینہ کا گھیراؤ کیا اور نام لے رہے تھے علی کی خلافت کا۔ اسی بہانے حسین عثمان کو 40 دن تک پیاسا رکھا۔ یہ فتنہ تھا اور کچھ نہیں تھا، سبائی فتنہ عبداللہ بن سبا کا۔ ایک لمبی تاریخ ہے، بس میں نچوڑ بیان کر رہا ہوں۔ اسی بہانے اسلام کو کے اتحاد کو پارا پارا کرنے کے لیے آئے، مدینہ میں تقریباً 4000 بلوائی گھس گئے۔ حضرت عثمان کو خلافت چھوڑنے کی باتیں کی، 40 دن تک محاصرہ کیا، پانی تک نہ دیا۔ عثمان غنی کو اونچا نہیں بولا، پانی تک نہ دیا۔ اب علی رضی اللہ عنہ کا رول کیا رہا؟ انہوں نے پانی کی ایک بوتل اٹھائی، مشک، عثمان غنی کے پاس جانا چاہتے تھے کہ ان کو پانی پلاؤ۔ کون؟ حضرت علی حضرت پانی کا مشک اٹھایا اس لیے کہ میں اندر جاؤں پانی پلاؤں۔ دور سے بلوائیوں نے تیر مارا، وہ بوتل پہ لگا، پانی نکل گیا، بوتل پھٹ گیا، پانی گر گیا۔ اب سنیے، اندر جانے حضرت مولا علی نے اپنا امامہ اٹھایا۔ کیا اٹھایا؟ امامہ شریف اٹھا کے دور سے عثمان کی طرف پھینکا، اس کو بتانے کے لیے، اے میرے امیر، کیا بات ہے، یہ جو بلوائی میرا نام لے کر کے تجھ پہ حملہ کرنے آئے ہیں، گواہ رہنا میں پانی لایا تھا تیرے لیے، کیا بات ہے، انہوں نے مجھے آگے بڑھنے نہ دیا، یہ لے امامہ، میں تیرے ساتھ ہوں، یہ میرا نام لے کر اسلام کو کے اتحاد کو پارا پارا کرنا چاہتے، میں ان کے ساتھ نہیں ہوں۔ حضرت علی نے اپنے دونوں بیٹے بھیجے دروازے پر، کہا حسن حسین تم دونوں جاؤ، حضرت عثمان کے دروازے پر رہو، کوئی اندر نہ گھسنا چاہے۔ توجہ ہے میری طرف؟ اب آپ نے سن لیا مولا علی کا اس میں رول کیا رہا، کوئی اختلاف نہیں، بلوائیوں کے ساتھ نہیں، علی بلوائیوں کے ساتھ، علی عثمان کے قاتلوں کے ساتھ نہیں۔ اب ہوا کیا؟ عثمان غنی کی شہادت ہوئی، عثمان غنی کی، لیکن ان کی شہادت پہ بھی بے شمار سلام کرو لوگو۔ ایک یہ جملہ بھی مجھے کہنے دو، دنیا کے شہیدوں کا خون کہیں پہاڑوں پر گرا، کہیں زمین پر گرا، کہیں ریگستانوں پر گرا، مجھے کہنے دو
قیامت میں جب ساری زمین اپنا اپنا شہیدوں کا خون اٹھا کے لائیں گی، لیکن عثمان کا خون کوئی زمین اٹھا کے نہیں لائے گی، قرآن کے اوراق وہ خون اٹھا کر کے لے آئیں گے۔ کیونکہ اس وقت عثمان قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے اور ان قرآن کے حروف پر عثمان کا خون گر گیا۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ۔ تو عثمان گئے شہید، خلیفہ کون بنے؟ اتفاق کی طور پر حضرت علی کیا بنے؟ خلیفہ۔ اب جب عثمان شہید ہو گئے، قرآن نے کیا کہا؟ کتب علیکم القصاص فی القتلى، قتل میں تمہارے اوپر کیا لکھا گیا؟ قصاص، یعنی جس نے قتل کیا اس کو اس کا قصاص، اس کو قتل کرو۔ اب عثمان غنی کو شہید کیا گیا، امیر معاویہ سامنے آ گئے، جناب ان بلوائیوں کو سزا دے دو۔ یہ تھا مطالبہ۔ بس جنہوں نے عثمان کو شہید کیا، قرآن کی روح سے ہمارا مطالبہ ہے، ہمیں قصاص چاہیے۔ جنہوں نے عثمان کو شہید کیا ان کو اس کے بدلے میں قصاص لے لو۔ یہ کس کا مطالبہ تھا؟ حضرت امیر بولیے، ان کا مطالبہ قرآن کے مطابق تھا کہ نہیں تھا؟ لیکن حضرت علی نے کہا جلد بازی مت کرو، ابھی مجھے حکومت کو سنبھالنے دو۔ بس یہ تھا اختلاف۔ بس آخری بات، مجھے لگ رہی شاید اوپر سے رحمت والی بارش بھی گرنے لگی ہے۔ آپ بھاگنا چاہیں گے کہ رکنا چاہیں گے؟ آج پھر امتحان کی بات آ گئی ہے۔ دیکھیں گے آپ کے حسین کی محبت میں کتنے لوگ بیٹھے ہیں جو واقعی یہ بارش برداشت کرنے والے ہیں۔ بس 2 منٹ میں نے آپ کا بڑا لمبا ٹائم لیا ہے، بس 1 منٹ مجھے بات ختم کرنے میں لگے گی، بس میں اونچا نکل جائیں گے۔ لیکن جو حسین اور آل حسین کی محبت میں یہ بارش برداشت کرنے والے ہیں، دونوں ہاتھوں کو ہوا میں لہرا کر کہہ دو یا حسین لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ ارے کیا بات ہے، لبیک کے معنی میں حاضر ہوں۔ اب جب حاضر ہے تو بارش کا کیا مسئلہ ہے ابھی؟ ہاں چھوڑ دیجئے اس کو، توجہ رکھیے۔ یہ اختلاف کی بات جو میں نے بتائی ہے یہ سمجھ میں آ گئی نا؟ اختلاف کس بات پر ہوا؟ امیر معاویہ نے کہا کہ عثمان کے قاتلوں کو سزا دے دو۔ حضرت علی نے کیا فرمایا؟ تھوڑا جلد بازی مت کرو، مجھے بھی پتا ہے ان کو سزا دینی ہے، کیفر کردار تک ان کو پہنچانا ہے، لیکن ابھی مجھے سٹیبل ہونے دو، ابھی جلد بازی مت کرو، کیونکہ یہ بڑے گسے ہوئے لوگ مدینہ میں، اگر میں ابھی سے ان کے خلاف کارروائی شروع کروں گا تو بڑا فتنہ کھڑا ہو جائے گا، فی الحال مجھے سنبھلنے دو۔ بس یہ بنی بات۔ اسی پر کیا ہو گیا؟ اختلاف امیر معاویہ اور علی کے خلاف۔ لیکن اب سنیوں کا عقیدہ سنو، ہم کہتے ہیں دونوں صحابی ہیں، اور جب علی بولے کہ ہمارے ہی بھائی ہمارے خلاف آ گئے، اور صرف یہ کہنے کے لیے کہ عثمان کے قاتلوں کو سزا دے دو، یہ خود علی فرما رہے ہیں، یعنی ان کا مطالبہ صرف اتنا ہے کہ عثمان کے قاتلوں کو کیا دے دو، یہ خود علی فرما رہے ہیں کہ ہمارے ہی بھائی ہیں، ہمارے ہی۔ یہ ہے اختلاف کی نوعیت۔ لیکن یہ سب ہونے کے باوجود بھی ہم کہتے ہیں ان دونوں میں حق پر علی تھے، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا حق ہمیشہ علی کے ساتھ ہے۔ اب جو فیصلہ علی کا تھا امیر معاویہ کو وہ تسلیم کر لینا چاہیے تھا۔ اب ان کی جو خطا ہے، دیکھیں یہ ہے سنیت، ہم کہتے ہیں خطا ہے لیکن خطا اجتہادی ہے، عام خطا کار نہیں ہے کہ تم صحابیت کا مقام اس کا جو ہے وہ برقرار نہیں رکھو گے۔ اب چھوڑیے یہ ساری بحث، اگر آپ کے سمجھ میں آ گئی تو میں سیدھے حضرت حسن کی طرف آتا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا یہ میرا بیٹا حسن، یہ میرا بیٹا حسن 2 مسلمان گروہ کے درمیان صلح کرے گا۔ یہ وضاحت اس لیے مجھے کرنی پڑے کہ تاکہ آپ سمجھ جائیں یہ 2 مسلمان گروہ کون تھے۔
کہیں پریشان ہو جاتے کہ انہوں نے کن کا صلح کر لیا. میرے نبی نے پہلے ہی بتا دیا یہ میرا بیٹا حسن دو مسلمان گروپوں کے درمیان صلح کرے گا. اب جب حضرت علی کا بھی زمانہ گیا, علی رضی اللہ عنہ نے وفات پائی, شہید ہو گئے. اب اس کے بعد امام حسن خلیفہ بنے. امام حسن خلیفہ بنے, صرف 6 مہینہ حکومت کر لیے. اور وہ جملہ پھر میں دہرانا چاہوں گا, حسن کو پاک کس نے کیا؟ حسن کو پاک کس نے کیا؟ حسین کو پاک کس نے کیا؟ حسین کو پاک کیا اور ناپاک کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا. تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ حسین چھوٹے ہیں, حسن بڑے ہیں. حسین ناپاک کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا, تو جس کے ہاتھ میں حسن نے ہاتھ دیا, کیا بات ہے, واہ 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 واہ. حکومت کرنے کے بعد فرمایا امیر معاویہ آجا, میں اس اختلاف کو آج ختم کرنا چاہتا ہوں جو علی کے زمانے سے چلا آ رہا ہے, عثمان کے زمانے سے چلا آ رہا. آج میں اس فتنے کو, اس جھگڑے کو ختم کرنا چاہتا ہوں. آجا, آج میں حکومت سے, خلافت سے دستبردار ہو رہا ہوں, اور امیر معاویہ تجھے مسلمانوں کا امیر تسلیم کر رہا ہوں. ایک بیٹے نے ہاتھ روکا, ایک نے دیا. فیصلہ آپ کے ہاتھ میں. اللہ تعالی ہمیں حسنین کریمین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, سب پر خیر فرمائے.